أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود بر سید عالم کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 اور 190 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر، ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ ان کو حکام کی طرف، حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ جھوٹے مقدمے کر کے تم ناجائز طور پر کچھ کھا سکو، لے سکو، اور گناہ کا کام کرو جان بوجھ کر، ایسا نہ کرو۔ اب ان آیتوں میں پہلی آیت میں فرمایا گیا، آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، ان میں بالخصوص معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری، ان کا نام آتا ہے کہ حضور یہ چاند کا کیا حال ہے، کیا سبب ہے کہ نکلتا ہے تو بڑا باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موٹا ہوتا ہے، پھر پورا گول چاند بن جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج تو ایک حال پہ رہتا ہے، یہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب سوال کیا تو خالق کائنات نے اس کا جواب دیا۔ میں کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، نیا چاند نکلتا ہے تو یہ باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نشانیاں ہیں وقت کے اعتبار سے، وقت بتانے کے لیے، دن تاریخ بتانے کے لیے لوگوں کے واسطے، اور حج کے لیے، یعنی حج کے دن، حج کا مقررہ وقت بھی آپ لوگ چاند سے دیکھتے ہیں، چاند نکلے گا اس کی 10 تاریخ کو حج ہوگا۔ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے فرض ہوئے تو چاند سے پتہ چلے گا، نیا چاند نکلے گا۔ پھر اس طرح عید کے بارے میں، بقرعید کے بارے میں چاند سے پتہ چلے گا کہ چاند نیا نکلے گا تو پتہ چلے گا۔ چاند نیا نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیا چاند ہے، نئی تاریخ اس سے پیدا ہو گئی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب تاریخ اس کی کتنی ہو گئی ہے، اس کا اندازہ بھی چاند کی موٹائی سے ہوتا ہے۔ پھر آدھا مہینہ گزرتا ہے، چاند پورا گول ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدھا مہینہ گزر گیا ہے۔ اس طرح چاند سے مختلف کام ہوتے ہیں۔ دین کے معاملات میں بالخصوص یہ حج کے، روزے کے، عید کے معاملات چاند سے پتہ چلتا ہے۔ پھر بہت سی دیگر معاملات جیسے کہ عورتوں کے خاص ایام ہیں، ان کے عدت کے ایام ہیں، یہ چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ حج کے دنوں کے بارے میں اور دیگر معاملات میں لوگوں کے لیے، یہ آسانی کے لیے یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا جو ہے یہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ بھلائی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رواج یہ تھا جب لوگ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ لیتے، احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکلے ہیں یا گھر سے نکل کر ہی احرام باندھا ہے، اب کوئی کام گھر کا پڑ گیا تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، کسی کو پیغام دے دو گھر کا کام کر دے، یا پھر دروازے سے نہیں جانا، پیچھے سے دیوار توڑ کر جانا ہے، یا اوپر سے چھت پر جا کے پھر آنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہونا اپنے گھر میں۔ فرمایا کہ یہ گھروں کے پیچھے سے دیوار توڑ کر آنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔
بلکہ بھلائی نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأْتُوا ابوابہا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آؤ، جیسا کہ عام طور پر آتی ہو۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ اگر احرام باندھ لیا ہے چھت کے نیچے نہیں جانا، یہ بات بھی نہیں ہے، چھت کے نیچے سے جانا پڑے تو چلے جاؤ، صرف احرام میں سر پہ کپڑا نہیں رکھنا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے دکھائی کہ گھر میں جانا پڑے تو پھر احرام کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، پھر احرام کی حالت میں جانا منع نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ دوسری طرف یہ معاملہ کہ 4 مہینے حرمت والے مشہور تھے جب سے دنیا بنی ہے اب تک چلی آ رہی ہے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ایک مہینہ ہے رجب کا۔ ان 4 مہینوں کا سارے عرب احترام کرتے تھے، کافر بھی اور مسلمان بھی، سب عرب لوگ احترام کرتے تھے، ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے آپس میں۔ لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، یہ دن آ جاتے تو چھوڑ دیتے۔ تو جب مسلمان حضور نبی کریم علیہ السلام کی قیادت میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، ان کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تو اس وقت بھی مہینہ اس کا تھا ذوالقعدہ کا، انہوں نے روکا، پھر صلح ہو گئی۔ پھر اگلے سال پھر جب تشریف لے گئے تو ڈر تھا کہ اب بھی وہ روکیں گے اور لڑائی کریں گے، لیکن لڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لڑے تو پھر ان کا جواب دو، تم لڑائی شروع نہ کرو، لیکن اگر وہ لڑیں فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تم نے لڑنا ہے۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑیں ان کے ساتھ لڑو، ان کا مقابلہ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرو، نہ عورتوں کو مارو، نہ بوڑھوں کو مارو، نہ بیماروں کو مارو، نہ بچوں کو مارو۔ جو تم سے لڑنے والے نہیں ہیں ان سے نہ لڑو، جو لڑتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو، بے شک مہینہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، کیونکہ کچھ چیزیں پابندی تھی حرمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، 4 مہینوں کی حرمت بھی تھی، احرام کی حرمت بھی تھی اور حرم کی حرمت بھی تھی۔ میں ان سب چیزوں کو دیکھو، لیکن جب وہ تم پر زیادتی کریں پھر یہ نہیں کرنا کہ مار لو بھی، ہم نہیں ماریں گے، پھر مقابلہ کرو پھر مارو، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ زیادتی نہ کرو، اپنی طرف سے نہ کرو کچھ، لیکن جب وہ مارے تو ان کو جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔